وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو علامتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدۃ نساء الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور حسنی حسینی سید ہوں گے۔ شکیل ابن حنیف نے جب اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو ہر جگہ اور ہر مقام پر بری طرح پھنسا، کیونکہ مہدی کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہر حدیث میں الٹی سیدھی تعبیریں کرتا رہا اور اپنے چیلوں کو بھی بڑی حد تک مطمئن کرتا رہا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن اسے تو چھری کے نیچے آنا ہی ہے۔ شکیل ابن حنیف ہر مقام پر دھوکہ دینے میں کامیاب رہا، مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں سے اس کا نکل جانا ناممکن سا ہو گیا۔ وہ یہ ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا کہ وہ خان نہیں سید ہے۔ سامعین، ابھی چند دنوں پہلے ایک پرانے شکیلی کا نکاح کسی دیوبندی لڑکی سے تھا۔ ایک صاحب جو شکیل ابن حنیف کے خلاف کام کر رہے ہیں وہی موجود تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو لڑکی والوں سے کہہ دیا کہ یہ تو شکیلی ہے اور شکیلی اسلام سے خارج ہیں، یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو اس پر لوگوں نے دولہے سے بات کی تو اس نے اپنی شکیلیت کا اعتراف کیا اور بولا کہ شکیل ابن حنیف وہی امام مہدی ہیں جن کی آمد کی پیش گوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی۔ پھر بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ حضرت مہدی تو سید ہوں گے اور شکیل ابن حنیف پٹھان ہے، وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، شکیل ابن حنیف بھی سید ہیں۔ ایک صاحب کے پاس شکیل ابن حنیف کی پرانی دستاویز تھی، اسکول اور کالج کے زمانے کی۔ اسی طرح اس کے حقیقی چچا کی قلمی تحریر بھی وہی دکھا دی گئی۔ تب شکیلی دولہے نے توبہ کیا اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ دستاویز الحمدللہ مجھ تک بھی پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ سامعین، شکیل ابن حنیف پر علماء حق کی جانب سے جب بھی اس کے نام اور نسب پر بات ہوتی ہے تو وہ ایسی تعویل کرتا ہے کہ ہنسی آتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت مہدی کا نام تو محمد ہوگا اور تمہارے نام میں اس لفظ کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا پورا نام محمد شکیل ابن حنیف ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی سید ہوں گے اور تم وہ ہو نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ سامعین، اس وقت ملعون شکیل ابن حنیف کے ان دونوں دعووں کا پوسٹ مارٹم میرے پیش نظر ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا نام محمد شکیل ابن حنیف ہے۔ پہلے اس کا جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ شکیل ابن حنیف کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا اصلی نام شکیل احمد خاں ہے، نہ کہ محمد شکیل۔ محمد کا اضافہ اپنے دعوے مہدویت کے بعد کیا ہے۔ میرے پاس اس کی جتنی دستاویز ہیں ان میں اس کا نام شکیل احمد خان ہی لکھا ہوا ہے۔ پہلی دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ فوٹو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت کا ہے جبکہ اس کی عمر 17 سال تھی۔ اس میں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے۔ یہ بہار انٹرمیڈیٹ شکشا پریشد پٹنہ کا فارم ہے، سن 1986 کا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے شکیل احمد خان۔ سامعین، اب دوسری دستاویز کو لیتے ہیں۔ یہ کمبینیڈ اینول ٹریننگ کا کاغذ ہے، یہ نومبر 1984 کا ہے۔ اس پر بھی صرف شکیل احمد خان لکھا ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شکیل ابن حنیف کا پرمان پتر ہے 1985 کا، اس پر بھی شکیل احمد خان لکھا ہوا ہے۔ اب اگلے کاغذ کو دیکھیے، یہ ملت کالج دربھنگا میں پڑھنے کی سند ہے۔ 1984 سے 1987 تک
شکیل ابن حنیف نے اس میں پڑھا ہے، اس میں بھی شکیل احمد درج ہے نہ کہ محمد شکیل۔ اب اگلی سند دیکھیے، یہ دربھنگا کے شفیع مسلم ہائی اسکول کی سند ہے، سن ہے 1984، اس میں بھی شکیل احمد خان لکھا ہوا ہے، اس میں اس کی تاریخ ولادت 8/4/1969 بھی مذکور ہے۔ اب اگلی سند دیکھیے، یہ ملت کالج دربھنگا کی ہے، اس میں 7/3/1991 لکھا ہوا ہے، اس میں بھی شکیل احمد خان ہی مرقوم ہے۔ یہ اس کی پڑھائی کے آخری سال کی سند ہے۔ اس کے بعد جناب کو کچھ ہونے لگا اور بدحواس رہنے لگے، اسی کو وہ مہدویت کا الہام سمجھتے ہیں۔ سامعین، میرے پاس اس کی تعلیم کی کچھ اور سندیں بھی ہیں، سب کا وہی حال ہے۔ ان تمام سندوں اور دستاویزی کاغذات سے ثابت ہوا کہ شکیل ابن حنیف اپنی پڑھائی کے زمانے تک شکیل ہی تھا، نہ کہ محمد شکیل۔ دوسری بات یہ بھی وضاحت سے معلوم ہوئی کہ پڑھائی کے زمانے تک وہ خان ہی تھا، دعوی مہدویت کے بعد خان سے ترقی کر کے سید ہو گیا۔ ان تمام دلائل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شکیل ابن حنیف نمبر 1 کا جھوٹا ہے، جسے عربی زبان میں کذاب اعظم اور دجال کہتے ہیں۔ سامعین، اب تک کی ساری تحقیق اس پر تھی کہ اس نمبر 1 جھوٹے کا نام شکیل احمد تھا، نہ کہ محمد شکیل۔ اب اس کے نسب پر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا خاندانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور میں حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں۔ آئیے اس کے اس دعوے کی پول بھی کھول ہی دیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے نور محمد خان صاحب کی تحریر ہے، جو انہی کے قلم سے ہے۔ تحریر انتہائی پرانی ہے، 45 سال قدیم۔ نور محمد خان شکیل ابن حنیف کے حقیقی چچا تھے۔ شکیل کے دادا کا نام محمد بشیر خان تھا۔ ان کے 5 بیٹے تھے، نور محمد خان، محمد حنیف خان، نذیر احمد خان، محمد عثمان خان اور حیدر علی خان۔ شکیل کے والد محمد حنیف خان اپنے بھائیوں میں نمبر 2 پر ہیں، جن کا بیٹا آج پورے ہندوستان میں 2 نمبری پر اتر آیا ہے، جبکہ نور محمد خان اس کے والد سے بڑے ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں۔ یہی نور محمد خان ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے اپنے خاندان کی تاریخ لکھی اور اپنا نسب نامہ بھی بیان کیا۔ آپ کو اس کا فوٹو کاپی بھی دکھائیں گے۔ سامعین، شکیل ابن حنیف خود کو دربھنگا کے عثمان پور کا بتاتا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام عثمان پور نہیں ہے بلکہ عثما ہے، یعنی نون کے بغیر۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا پرانا نام عثمان پور ہی تھا۔ شکیل ابن حنیف کے چچا اپنے خاندانی حالات کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس کا نام عثما ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گاؤں بہت پرانا ہے۔ اس گاؤں کے پورب پپرولیا موضع ہے، جہاں براہمنوں کی آبادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میرا گاؤں جس زمین پر بسا ہوا ہے وہ زمین شروع میں پپرولیا کے برہمنوں کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جنگل ہی جنگل تھا اور اس کے دکھن ایک ندی بہتی تھی جو ابھی بھرن ہو گئی ہے اور جسے لوگ بوڑھ ند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بہار، بنگال اور اڑیسہ کے نواب جناب سراج الدولہ کی فوج میں افغانستان کے جو فوجی تھے ان میں ایک کا نام عثمان علی خان تھا اور دوسرے کا نام سید غلام غوث تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تو اس کی فوج کے یہ دونوں سپاہی اس زمین پر آئے اور اس زمین پر بس گئے، جنگلوں کو کاٹ کر رہنا پسند کیا۔ ان کی پہچان کے لیے ایک کاغذ موجود ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس طرح لگ بھگ 250 برس کی یہ پرانی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو برہمنوں سے لڑائی لڑ کر اس زمین پر بسنا پڑا۔ اس کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ دونوں سپاہی اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لائے تھے یا نہیں۔ آگے لکھتے ہیں، اس گاؤں کے سٹے ہی ملہی پٹی بہادر پور ہے جو آج کل رتن پورہ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسے معلوم پڑتا ہے کہ عثمان خان کے نام پر ہی ان کی بسائی بستی کا نام عثمان پور پڑا۔ عثمان پور نام پچھلے دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے، کوئی اس کی خبر نہ دے سکا کہ اس کا نام عثما کب ہوا۔ ایسا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عثمان پور کی بگڑی ہوئی شکل ہی عثما ہے۔ ابھی عثما گاؤں
3 محلوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک میرا محلہ اور اس کے اتر پچھم کچھ دوری پر لگ بھگ 300 گزوں کی دوری پر دوسرا محلہ، اس کے بعد ریلوے لائن ہے اور پھر تیسرا محلہ جس کے سٹے ہی پچھم ڈسٹرکٹ بورڈ کی سڑک ہے۔ اسی سڑک سے لوکل بورڈ کی سڑک شروع ہوئی ہے اور ان دونوں محلوں سے گزرتی ہوئی میرے محلے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محلے کے بعد یہ دونوں محلے بسے ہوں گے۔ میرا محلہ قریب 25 گھروں کا ہے۔ لوگ اس محلے کے پچھم۔ سامعین، انہی نور محمد خان نے اپنا شجرہ نسب جس طرح بیان کیا ہے اس کے حساب سے شکیل ابن حنیف کا نسب نامہ یوں ہے: شکیل احمد خان ابن محمد حنیف خان ابن محمد بشیر خان ابن وحید خان ابن واحد خان ابن مصاحب خان ابن اکبر علی خان ابن غلام رسول خان ابن عثمان خان۔ جیسا کہ آپ نور محمد خان صاحب کا قلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، تو یہ رہا شکیل ابن حنیف کا نسب نامہ۔ نسب نامے سے ظاہر ہے کہ وہ کھانٹی قسم کا پٹھان ہے اور وہ انڈین نسل کا نہیں ہے بلکہ افغانستان سے آیا ہوا ہے۔ وہ سید نہیں ہے۔